learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अन्निसा आयत नंबर 96। दरजातिन दर्जे हैं मिन्हु उसकी तरफ से, व मगफिरतन और मगफिरत, व रहमतन और रहमत। बैठने वालों के मुकाबले में जहाद पर जाने वालों के लिए दर्जात में बरतरी है। गलतियों और गुनाहों की माफ़ी का ऐलान यानी मगफिरत है, और अल्लाह ताला की तरफ से रहमत का ऐलान है। सईद बिन जुबैर ने कहा, दरजात से मुराद फ़ज़ाइल हैं। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि या रसूल अल्लाह, कौन शख्स सबसे अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में जान और माल से जिहाद करे। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, उसके बाद कौन है? फरमाया, वो मोमिन जो किसी पहाड़ की घाटी में रहना इख्तियार करे, अल्लाह का खौफ रखता हो और लोगों को छोड़कर अपनी बुराई से उनको महफूज रखता हो। सही बुखारी 2786। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखे और नमाज कायम करे और रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह पर हक है कि वो उसे जन्नत में दाखिल करेगा, चाहे अल्लाह ताला के रास्ते में वो जिहाद करे या उसी जगह पड़ा रहे जहाँ पैदा हुआ था। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम लोगों को इसकी बशारत न दे दें? आपने फरमाया कि जन्नत में 100 दर्जे हैं जो अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए तैयार किए हैं। उनके 2 दर्जों में इतना फासला है जितना आसमान और ज़मीन में है। इसलिए जब अल्लाह ताला से मांगना हो तो फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे दरमियानी दर्जा है और जन्नत के सबसे बुलंद दर्जे पर है। सालेह ने कहा, मैं समझता हूँ यूं कहा कि उसके ऊपर परवरदिगार का अर्श है और वहीं से जन्नत की नहरें निकलती हैं। मोहम्मद बिन फलीह ने अपने वालिद से वफूक अर्श रहमान ही की रिवायत की है। सही बुखारी 2790। वकान अल्लाहु, और अल्लाह ताला है गफूरन, बेहद बख्शने वाला, रहीमा, निहायत रहम करने वाला। इससे मुराद है कि उसकी तरफ से माफ़ी हमेशा जारी रहती है, यानी वो बंदों पर अपने फजल से दरगुजर करने वाला है, वो उनको सजा देना छोड़ देता है, वो गफूर है, उन पर अफू और दरगुजर से उनके गुनाह ढांप देता है। वो उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर देगा और उन्हें हिजरत ना करने और दारुल शिर्क में अकामत पजीर होने पर मुआखज़ा नहीं करेगा, जबकि हिजरत को छोड़ना कबीरा गुनाह है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो जो तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकातु, फौत करते हैं उन्हें फरिश्ते, ज़ालिमी अनफुसिहिम, अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं। क़ालू, वो कहते हैं, फ़ीमा कुंतुम, किस हाल में थे तुम। इस आयत में उस शख्स के लिए सख्त वार्निंग आई है जो हिजरत की कुदरत रखने के बावजूद हिजरत नहीं करता और दारुल कुफर ही में मर जाता है। ये आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुई जो मक्का और उसके इर्द गिर्द रहते थे और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था लेकिन हिजरत के हुक्म को कबूल नहीं किया था। ज़ालिमी अनफुसिहिम से मुराद अपनी जानों पर जुल्म करना है, यानी हिजरत की ताकत रखने के बावजूद हिजरत ना करना और अपने ईमान को खतरे में डालना, अपने अहले ख़ानदान में दारुल कुफर में जिल्लत, कमज़ोरी और मजलूमियत की ज़िंदगी बसर करना। उन लोगों का जुल्म ये था कि ये दारुल इस्लाम में आज़ादी के साथ साफ सुथरी, शरीफाना और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को जानबूझकर उससे महरूम रखा। अहले मक्का उन पर सख्तियाँ कर रहे थे, अज़ियतों में उनको मुब्तला कर रहे थे। बाज़ लोगों पर इतना तशद्दुद किया गया कि उन्हें दीन इस्लाम से फेर दिया गया। बाज़ लोग अपने ईमान को छुपा कर कुफर का इजहार कर रहे थे और मुशरिकीन के साथ शिरकिया इबादात में भी शरीक हो रहे थे। ऐसे लोग हिजरत कर सकते थे और मदीना में अमन की ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन वो अपने आप को फितने में डाले हुए थे, इसलिए कि मुशरिकीन मक्का किसी ऐसे शख्स को जो हिजरत करना चाहता अपने साथ कुछ लेकर जाने नहीं देते थे। लोग हिजरत की तकालीफ की वजह से पीछे रह गए थे। क़ालू फ़ीमा कुंतुम, तुम किस हाल में थे। फरिश्ते उनसे कहते हैं कि तुम किस हाल में थे। फरिश्तों का सवाल जो कि डांट डपट के लिए है। फ़ीमा कुंतुम से मुराद तुम किस दीन पर थे, असहाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थे या मुशरिकों के साथ थे। क़ालू, वो कहते हैं, कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना, थे हम कमज़ोर, फिल अर्दी, ज़मीन में। ये जवाब एक माजरत है, यानी हम कमज़ोर थे, हम मजबूर थे, हमारे हाथ में कुछ नहीं था, ताकत वालों ने हमें दबा कर रखा हुआ था और हम ज़लील व ख्वार थे। इससे ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि उन्होंने कितनी बेबसी से ज़िंदगी गुजारी। क़ालू, वो कहते हैं, अलम तकुन, क्या नहीं थी, अर्दुल्लाही, अल्लाह की ज़मीन, वासिआतन, वसी, फतुहाजिरू फ़ीहा, कि तुम उसमें हिजरत करते। अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है कि असल असबाब कमज़ोरी, बेबसी और लाचारी नहीं है, बल्कि असल असबाब कुछ और हैं जिनकी वजह से तुमने ये ज़िल्लत कबूल कर रखी है। तुम दुनिया की मसलहत चाहते थे और अपने आप को तंगी में मुब्तला किए हुए थे। इसके लिए तुमने बुखल, हिरस,
سستی اور کمزوری کا راستہ اختیار کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع تھی۔ تم تھوڑی سی مشکلات برداشت کر کے ہجرت کر سکتے تھے۔ ہجرت کر کے تمہارے لیے اللہ کے قانون پر عمل کرنا ممکن تھا، لیکن تم نے ایسی جگہ رہنا گوارا کیا جہاں تمہیں کفر کی طرف پھیرا جا رہا تھا۔ تم اس تنگی سے وسعت کی طرف کیوں نہیں نکل گئے؟ ہجرت اس لیے فرض کی گئی تھی تاکہ مسلمان کافروں کی طرف سے ملنے والی مصیبتوں سے آزاد ہو کر اسلامی طرز زندگی اختیار کر سکیں۔ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مسلمانوں کی قوت کو اکٹھا کرنا مطلوب تھا، اس لیے جب مکہ فتح ہو گیا تو ہجرت کی ضرورت نہ رہی۔ فَأُولَئِکَ تو یہی لوگ ہیں، مَأْوَاهُمْ انہی کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہوگا، وساعت اور کتنا برا ہے مصیرہ ٹھکانہ۔ ہجرت نہ کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بحث بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی ایسے مشرک کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتے جو اس نے اسلام لانے کے بعد کیا ہو، حتیٰ کہ وہ مشرکوں کو چھوڑ کر مسلمانوں میں داخل ہو جائے۔ ابن ماجہ 2536۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنا دست مبارک بڑھائیں تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کروں، اور جو شرط لگانا چاہیں وہ لگائیں، کیونکہ آپ ہی دین کا علم رکھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سے ان باتوں پر بیعت لیتا ہوں: اللہ کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا اور مشرکوں سے علیحدگی اختیار کرنا۔ سنن نسائی 4182۔ الا المستضعفین، سوائے ان کے جو کمزور ہیں، من الرجال والنساء والولدان، مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الا المستضعفین کے متعلق فرمایا کہ میری ماں بھی انہی لوگوں میں تھیں جنہیں اللہ نے معذور رکھا تھا۔ صحیح بخاری 4597۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہجرت سے معذور لوگ وہ ہیں جو کوئی تدبیر کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، جن کے لیے کوئی راستہ نہیں کھل رہا، وہ مرد، عورتیں اور بچے جو بے بس ہیں، جن کے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا اور پھر سجدہ میں جانے سے پہلے یہ دعا کی: اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ کمزور مومنوں کو نجات دے، اے اللہ کفار مضر کو سخت سزا دے، اے اللہ انہیں ایسی سخت قحط سالی میں مبتلا کر جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی تھی۔ صحیح بخاری 4598۔ المستضعفین سے مراد فی الحقیقت معذور لوگ ہیں، جیسے بیمار، بوڑھے، عورتیں، بچے اور کافروں کے قیدی مسلمان۔ لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، حیلتن، کسی تدبیر کی، وہ کسی منصوبے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی ان کے وسائل محدود ہیں، سواری کا انتظام نہیں ہے اور نہ ہی نکلنے کے لیے کوئی اور طریقہ۔ ولا یہتدون، اور نہیں وہ پاتے، سبیلا، کوئی راستہ، یعنی وہ مدینے کی طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں پاتے۔ یہ احکامات عام ہیں، کسی مخصوص معاشرے تک محدود نہیں ہیں۔ جب بھی اور جس ملک میں بھی مسلمان اپنے دین کے معاملے میں مشکلات میں مبتلا ہوں اور دنیا میں کہیں دارالاسلام قائم ہو تو وہ شریفانہ اور پاک زندگی گزارنے کے لیے وہاں ہجرت کر کے جا سکتے ہیں۔ فَأُولَئِکَ، چنانچہ یہی لوگ ہیں، عَسَى اللَّهُ، امید ہے کہ اللہ، أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، کہ انہیں معاف کر دے گا۔ وہ مرد، عورتیں اور بچے جو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتے، جو اپنی جائیداد، رشتہ داروں اور دوستوں کی وجہ سے نہیں بلکہ حقیقی طور پر مجبور ہوں، انہیں معافی مل سکتی ہے۔ ان کے علاوہ اور دیگر صحابہ تھے جو مکہ میں پھنسے ہوئے تھے اور وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ تھی اور کافروں کے ماحول میں مصیبت میں پڑے ہوئے تھے، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ میں دعا کیا کرتے تھے، ان یعفو عنہم، یعنی ان کے ہجرت نہ کرنے پر ان سے درگزر کریں۔ وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے، عفواً، نہایت معاف کرنے والا، غفورا، بے حد بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت نہ کر سکنے والے کمزور اور مغلوب لوگوں کو اپنے عفو اور غفور ہونے کا احساس دلایا ہے، جو نہ راستے کا علم رکھتے ہیں اور نہ کسی قسم کی کوئی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمزوریوں سے درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا، یجد، وہ پائے گا، فی الارض، زمین میں، مراغماً، جائے پناہ، کثیراً وسعتاً، بہت سی اور وسعت۔ ہجرت صحیح مقصد اور ایسی خالص نیت سے ہونی چاہیے جس میں دنیاوی امور شامل نہ ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی
اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی پھر اس کی ہجرت اس کے لیے ہے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی پھر اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس نیت سے اس نے ہجرت کی. صحیح بخاری 1. جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں ہجرت کرتا ہے وہ زمین میں بہت سے راستے اور کشادگی پائے گا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی. چند سال بعد مکہ بھی فتح ہو گیا، خیبر فتح ہوا، بہت سے علاقے قبضے میں آئے، بڑی بڑی جائیدادیں ملی، مال غنیمت ہاتھ آئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مصر، شام، عراق فتح ہوئے. جو حضرات مکہ میں مجبور اور بے کس تھے ان کو بڑے بڑے مال ملے. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی شخص کے لیے ایسے مقام پر رہنا جائز نہیں جہاں سلف کو گالیاں دی جاتی ہوں. جس علاقے میں حلال روزی نہ ملتی ہو یا دین میں فتنے کا خوف ہو وہاں سے ہجرت کی بھی ترغیب آئی ہے. ہجرت فی سبیل اللہ ہے، اسلام میں اس کے علاوہ کسی اور ہجرت کا تصور نہیں ہے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے الی اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کی طرف. جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے راستے میں وطن کو چھوڑے گا. اس آیت میں ہجرت جیسے عمل کے لیے بھی نیت کی اہمیت واضح کی گئی ہے. ثم پھر یدرکہ الموت، اسے موت پالے، فقد واقع، تو واقع ہو گیا، اجرہ، اس کا اجر، اللہ، اللہ پر، اسے اس کا اجر ملے گا. یعنی جو شخص صرف اپنے رب کی رضا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے دین کی کامیابی کی خاطر ہجرت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کے سوا اس کا کوئی اور مقصد نہیں، پھر اسے موت آ جائے، یعنی اسے اس مہاجر کا اجر حاصل ہو گیا جسے اللہ تعالیٰ کی ضمانت سے اپنی منزل مقصود مل گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہجرت کی نیت کی تھی اور اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا تھا. اس پر اور اس جیسے دوسرے لوگوں پر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگرچہ انہوں نے اپنے عمل کو مکمل نہیں کیا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل عمل کا ثواب عطا کیا، اور ہجرت کے معاملے میں ان سے جو کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے. پھر وہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھنے لگا. وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے راہب کو بھی مار دیا اور 100 پورے ہو گئے. پھر لوگوں سے یہی مسئلہ پوچھتا رہا. کسی آدمی نے اسے کہا کہ فلاں فلاں بستی میں توبہ کے لیے چلے جاؤ. راستے ہی میں اسے موت نے آ لیا. اس نے اپنا سینہ بستی کی طرف جھکا دیا. اب رحمت کے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑا کرنے لگے. جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ نزدیک ہو جا، اور جس بستی سے جا رہا تھا اسے حکم دیا کہ دور ہو جا، اور فرشتے سے فرمایا کہ فاصلہ ماپ لو. چنانچہ جہاں اسے جانا تھا وہ بستی ایک بال بھر قریب نکلی تو اسے بخش دیا گیا. صحیح بخاری. اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے سے دنیا میں کشادگی ملے گی، رزق میں تنگی نہیں آئے گی، وسائل اور ذرائع محدود نہیں ہوں گے، ایمان اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی. وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے غفوراً، بہت ہی بخشنے والا، رحیمہ، نہایت رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہجرت کرنے والوں کو اجر عطا کرنے سے اپنے رحیم ہونے کا، اور ہجرت کرنے والوں کو راستے میں موت آنے پر بھی اجر عطا کرنے سے اپنے غفور ہونے کا احساس دلایا ہے. یقیناً وہ کوتاہیوں کو معاف کر کے رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ بھی رحم فرمائے اور ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.